بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسٹوری فار لائف کے اندر آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ سے نہ مانگنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت واقعے کے بعد ہماری زندگی کو راہ حق مل جاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہم گامزن ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ سن 18 ہجری میں جب پورے جزیرہ عرب پر بڑا سخت جو قحط ہے وہ پڑ گیا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے۔ نہ صرف لوگ مرنے لگے بلکہ جانوروں کے جسم میں خون تک خشک ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج و غلہ پیداوار خوب ہو رہی ہے اور وہاں پہ ہریالی ہے، ہر طرح کی جو ہے وہ موج ہے، سارے لوگ خوشحال ہیں اور وہاں پہ وافر مقدار میں غلہ جو ہے موجود ہے، تو آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کو خط لکھا کہ یہاں حجاج میں غلے کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے، اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو تاکہ جو یہاں لوگ ہیں وہ بھی خوشحال ہو سکیں، وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر انداز میں جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خط ہے وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ مطمئن رہیں، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر غلہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کر دینے کا جو حکم ہے وہ فرمایا۔ جیسے ہی تقسیم کرنے کا حکم صادر ہوا، لوگ آ کر غلہ لے جانا شروع ہو گئے۔ تو ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب غلے کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جائیں۔ ان کے دل میں بھی یہ خواہش جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ وہ بھی جائیں اور اپنے لیے غلہ لے کر آئیں۔ تو اس وقت ان کے پاس ایک بکری تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو ذبح کیا جائے اور کچھ کھا پی کر جو ہے وہ پھر جایا جائے۔ مگر اس بکری کو جب ذبح کیا گیا تو اس کے اندر خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا، کیونکہ وہ بھی بھوک پیاس کا جو ہے وہ سبب بنی ہوئی تھی، اس کو بھی جو ہے نا بھوک اور پیاس نے جو ہے وہ کمزور اور لاغر کر دیا تھا، تو اس کے جسم کے اندر سے خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ اور پھر کیا خوب نظارہ، ماشاءاللہ، خواب میں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے: حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم وعدہ کے پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، بس عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد کے لیے اجازت لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خود باہر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میرے طرز عمل میں آپ حضرات نے کوئی بری بات جو ہے نا وہ دیکھی ہے؟ میرا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے، میں نے کسی کے ساتھ ناحق کیا ہے یا میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔
یہ ساری باتیں سننے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال بیان کی اور وہ سارا واقعہ سنا دیا جو اس قاصد نے جو ہے بتایا تھا. تو وہ واقعہ سننے کے بعد بعض صحابہ نے کہا کہ دراصل ہمیں جو بات نظر آئی ہے اور جہاں پہ غلطی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قحط سالی کے موقع پر اللہ سے مانگنے کی بجائے گورنر سے غلہ طلب کیا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس خشک ساحلی کے اندر اللہ سے مدد مانگتے، اللہ سے رجوع کرتے، آپ بارش کے لیے دعا کرتے. جب آپ بارش کے لیے دعا کرتے تو قحط جو ہے بارش کی وجہ سے ختم ہو جاتا، اناج اور ہر طرف ہریالی ہوتی، تو ساری پریشانی خود بخود ختم ہو جاتی. لیکن آپ نے بجائے اللہ کی ذات سے مانگنے کے آپ نے جو ہے گورنر سے غلہ منگایا، اس سے جو ہے نا وہ طلب کیا. تو ان کو جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی ہی جو ہے معاملہ ایسا ہی ہے، اور غلطی شاید جو ہے نا یہیں پر ہوئی ہے. اور یہی وہ بات ہے جو شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تنبیہ کی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر جو چیز بھی چاہیے، جو بھی ہماری زندگی میں ضرورت ہے، وہ نہ ہم کسی عام شخص یا کسی کائنات کے اندر دوسرے سے مانگیں، بلکہ وہ ہم اللہ کی ذات سے جو ہے نا وہ مانگیں، اللہ کی ذات سے جو ہے نا وہ لو لگائیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی بات ہے اور یہ سچی بات ہے. انہوں نے فوراً نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے لیے انہوں نے وضو کیا. وضو کے بعد جب نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا واسطہ دے کر آپ نے اللہ سے دعا فرمائی. اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈلا رہا ہے، پھر بارش ہونے لگی. سبحان اللہ. اسی وقت جو ہے وہ بارش آئی، اور بارش آنے کے بعد جو ہے لوگ حیران رہ گئے اور خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے اوپر سے جو قحط ہے اس کو ختم کر دیا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بجائے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے، بجائے کسی کے آگے رونے اور گڑ گڑانے کے، ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو کوئی بھی پریشانی ہے، جو کوئی بھی مسائل ہیں، جو کوئی بھی دکھ درد ہیں، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی دکھ تکلیف کو ہمیں اپنے اللہ کی ذات کے آگے جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے. ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. اس کائنات کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سوائے جو ہے وہ عطا کر سکتا ہو، جس کے اندر اتنی پاور ہو کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف جو ہے نا کوئی چیز ہمیں عطا کر دیں. ایسا نہیں ہے. زندگی کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے، خوشی کا مالک اللہ ہے، غم کا مالک اللہ ہے. ہماری زندگی میں خوشی، غمی، دکھ تکلیف جو بھی ہیں، سب کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر ہمیں جب مالک ہی اللہ ہے تو پھر مانگنا بھی اللہ کی ذات سے ہی چاہیے. اس لیے ہمیں خیال کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں جو بھی زندگی میں چاہیے وہ اپنے رب سے مانگنا ہوگا. اور پھر کیوں نہ مانگیں اپنے رب سے جب دونوں جہانوں کا مالک میرا اللہ ہے، عطا اس نے کرنا ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے. تو پھر ہمیں مانگنا بھی اللہ کی ذات سے ہی چاہیے، ہمیں لو بھی اللہ کی ذات سے ہی جو ہے وہ لگانی چاہیے. جب ہم اللہ کی ذات سے لو لگائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ کی ذات خوش ہوگی اور خوش ہو کر ہمیں عطا کرے گی. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات چاہتی بھی یہی ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے مانگیں. ان کو جو بھی ان کی زندگی میں جو بھی معاملات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جس چیز کی بھی ضرورت ہے، وہ اپنے اللہ سے رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اور ایسے مانگیں کہ جیسے ایک بیٹا یا ایک بیٹی یا کوئی بھی اولاد جو ہے وہ اپنی ماں سے مانگتا ہے. جیسے بچہ اپنی ماں سے کسی چیز کو جو ہے نا رو کر مانگتا ہے، ویسے ہمیں اللہ کی ذات سے جو ہے نا اپنے لیے تمام تر چیزوں کو مانگنا چاہیے. اس میں اللہ کی خوشنودی بھی ہے اور اللہ ہمیں خوش ہو کر عطا بھی کرتا ہے.
بس بات ہے سمجھنے کی، بات ہے احساس کی۔ تو اس واقعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی مکمل طور پر چینج ہو سکتی ہے۔ بس ہمیں یہی کرنا ہے کہ احکامات خداوندی کو ماننا ہے، اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کو ہم نے ماننا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو اپنانا ہے۔ تو بس اس ایمان افروز واقعے سے ہم نے یہی سیکھنا ہے اور یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام تر جو معاملات ہیں وہ اللہ کے حوالے ہیں۔ رزق کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، انسان کی زندگی خوشی غمی کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ تو پھر ہمیں لو بھی اللہ سے لگانی چاہیے، ہمیں مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی عطا ہی نہیں کر سکتا، اتنی کسی کی پاور ہی نہیں ہے، تو پھر ہم دوسروں سے کیوں مانگیں، ہم غیر اللہ سے کیوں مانگیں؟ ہمیں جو بھی مانگنا ہے اپنی زندگی میں، ہمیں جو بھی چاہیے اپنی زندگی میں، وہ اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے اللہ سے مانگنا ہے، رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، ایسے مانگنا ہے جیسے بچے اپنی ماں سے کسی چیز کے لیے ضد کرتے ہیں اور وہ چیز لے لیتے ہیں۔ بس ایسے ہی ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ جب ہم رو کر تنہائی میں اللہ سے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ کریں گے تو یقین جانیں اللہ کی ذات ہمیں ہر وہ چیز عطا کر دے گی جس کے ہم طلبگار ہیں، جو ہمیں اپنی زندگی میں چاہیے۔ ہمیں اس واقعے سے اسلامک جو ایک تھاٹ ہے وہ بھی ملتی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اسلام کو جو ہے وہ اپنانا، ہمیں اپنانا ہوگا اسلامک طرز حیات کو، ہمیں اسلامک تعلیمات کو اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کرنا ہوگا، تبھی ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ سلامت رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔